الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الهداية والحكمة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإتراته وأوليائه الكاملين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد فرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. دوستو اور سامعین محترم، یہ دانش حسین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. سب سے پہلے تمام سننے والے بھائیوں کو اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ناچیز کے پاس مختلف ذرائع سے خبر پہنچی ہے اور ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ فیصل آباد ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایک ملعونہ جو نبوت کا کھلا دعویٰ کر رہی ہے، اور باقاعدہ ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے وہ بے ڈر بے باک ہو کر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے. اس کے چہرے سے کوئی خوف، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف ظاہر نہیں ہو رہا. وہ پورے ہوش و حواس کے اندر نبوت کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. تمام کو میرا سلام. بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام. سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام. میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. میری والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام. حضرت خضر حیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار. سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر حیات کو. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی. وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں. اس کا پہلے تو لوگ پھر بھی چھپ چھپا کر گستاخی کرتے تھے، اب تو لوگ سر عام منظر عام پر آ کے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں. اور یہ کوئی غیر مسلم کا ملک نہیں، یہ کوئی سویڈن یا کوئی امریکہ نہیں، یہ ملک پاکستان کے اندر فیصل آباد کے اندر ہاؤسنگ اسکیم کے اندر عورت نے کھلا ویڈیوز موجود ہیں، وہ نبوت کا اعلان کر رہی ہے. سب سے پہلے سوال تو اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں کیا اس نے، ایسی حرکت کرنے کی ہمت کیسے آئی اس کے اندر. تو یہ کچھ سال پہلے پیچھے کی اگر ہم تاریخ دہرائیں تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ ہمت کیسے آئی، کیسے اس نے اتنی بڑی حرکت کی، کیسے اس کے اندر وہ ہمت آ کہ اس نے اتنی بڑی بات کر لی. کیسے؟ جب ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے جب ایک
کافرہ، ایک ملونہ، ایک مرتدہ آسیہ ملونہ، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں زبان کھولی تھی، اگر اس وقت ہمارے ملک کے حکمران، ہمارے ملک کے جج اور ہمارے ملک کے ادارے اگر اس وقت وہ فیصلہ لیتے، اگر اس وقت وہ کوئی ایکشن لیتے، تو آج کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ اتنی بڑی گستاخی کرے۔ اور ایک ہوتی ہے گستاخی، یہ تو گستاخی سے بھی بڑی گستاخی ہے کہ اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں نعوذ باللہ، اس نے اتنے بڑے الفاظ ادا کر دیے۔ اب میں نے ہسٹری اٹھائی اور میں نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ آخر اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے، مسلمانوں کے ملک اور مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہوئے اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی ناپاک حرکت وہ کیسے کر گئی؟ تو مجھے جواب ملا کہ جس ملک کے اندر 295C کے قانون، 295C کے آئین کو رد و بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، جس ملک کے اندر قادیانی اور مسلمان آپس میں بائی بائی بن جائیں، جس ملک کے اندر مسجدوں کے سپیکر اتر جائیں، اونچی آواز میں اذان نہیں دی جاتی ہو، جس ملک کے اندر مسلمانوں کے پیسوں سے ہندوؤں کے لیے مندر اور سکھوں کے لیے گردوارے بن جاتے ہوں، اس ملک میں پھر لوگ ایسی حرکتیں کریں گے، پھر ایسی حرکتیں کرنے کی ہمت آتی ہے ان کے اندر۔ آج سے چند برس پہلے جب آسیہ ملونہ، ایک مرتدہ، ایک کافرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبان درازی کی تھی، جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں منہ کھولا تھا، جب بکواس کیے تھے، اگر اس وقت ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے اگر اس کافرہ کی زبان گتھی سے کھینچی ہوتی، اگر اس وقت ہمارے ملک کے ان ججز نے، جنہوں نے پیسے لے کے اپنا دین بیچ دیا، اپنا ایمان بیچ دیا، اگر صحیح فیصلہ کیا ہوتا، تو آج کسی کے اندر، آج کسی مرتدہ کے اندر، کسی لعنتی کے اندر، کسی بدمذہب کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہوتی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آ جائے، نبوت کا اقرار کر لے، کسی کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہوتی۔ اب چند دین فروش لوگ، ایمان کا سودا کرنے والے، چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچنے والے لوگ اب یہ کہیں گے کہ دین تو امن کا درس دیتا ہے، دین تو بڑا اچھا اخلاق والا ہے، دین تو اخلاق کے ساتھ پھیلتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے، لعنت ان کی سوچ کے اوپر، لعنت ان کے اوپر جو اتنی بڑی گستاخی ہو جائے ملک پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے گروہ کے درمیان بیٹھ کر ایک کافرہ جو ہے نبوت کا اعلان کر لے اور اس کے حمایتی کہیں کہ دین امن کا درس دیتا ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں، وہ اس پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں۔ جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہمارے لیے ایک ہی قانون اس کائنات کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بس یہاں پر آ کے تمام کان بند ہو جاتے ہیں، تمام آنکھیں بند، تمام معاملات ختم۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آخری ہے، بس وہ خاتم النبیین تھے، خاتم النبیین ہیں، اور تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہی خاتم النبیین ہوں گے۔ پی ایچ ڈی کر لی، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں اٹھا لی، لیکن جس کو ختم نبوت کا معاملہ سمجھ نہ آیا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس زمین پر بھی بوجھ ہے، بلکہ وہ تو پاکستان کا بھی گستاخ ہے کہ جس ملک کے اندر رہ کر، جس وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اس ملک میں رہتے ہوئے اگر وہ پھر بھی اتنی بڑی جسارت کی حمایت کرے، تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ گستاخ ہے جو اتنی بڑی جسارت کرنے کے بعد اس کا ساتھ دیتا ہے کہ یہ اس کی حمایت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا گستاخ تو وہ ہے۔ ایک شاعر نے، ایک عاشق نے کہا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں میں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ آج قوم کو، آج امت مسلمہ کو ختم نبوت کا مسئلہ ہی نہیں پتہ۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ ختم نبوت کا کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟
ختم نبوت کا تو وہ مسئلہ ہے کہ تمام کائنات اس کی شاہد ہے۔ رب کریم خود قرآن میں کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اتنی بڑی مہر لگا دی رب نے، اور اس کے بعد بھی انسان کہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چونکہ ایسا تھا تو ویسا تھا۔ نا 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 نا، ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں پر آ کے ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں، اس کے آگے ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ختم نبوت کا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے لوگو میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، میرے نبی کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھا دینا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ایمان، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اور آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ چند روپیوں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، چند روپیوں کے پیچھے اپنی عہدے پہ بیٹھ کے، اتنے اونچے اونچے عہدوں پہ بیٹھ کے اتنے غلط فیصلے کر رہے ہیں، چند روپیوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں پھر رسول اللہ نے آنا ہے، پھر جب رسول اللہ وہاں پہ سامنے تشریف فرما ہوں گے، پھر فرشتوں نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پھر اس وقت کیا جواب دو گے؟ کہو گے یا رسول اللہ میں تو پیسوں کے لیے آپ کا سودا کر دیتا تھا، آپ کی عزت کا سودا کر دیتا تھا، اپنا ایمان بیچ دیتا تھا، یہ کہو گے وہاں پر۔ اب میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور ججز سے اور عدالتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم خدارہ اپنے ایمانی جذبہ ایمانی کا ثبوت دیں، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ خدا کے لیے اب چند روپوں کے لیے، اس دنیاوی مال کے لیے اپنا ایمان نہ بیچیں۔ ابھی اگر آپ نے ایمان بیچ کر غلط فیصلے کیے، ٹھیک ہے، غلط فیصلے ابھی تو آپ کر لیں گے، شاید آپ کو بہت زیادہ اس کے بدلے میں مال و دولت مل جائے، لیکن یہ مت بھولیں آپ نے قبر میں بھی جانا ہے۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور وہاں پہ اگر حضور علیہ السلام نے اپنے رخ انور پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ روز محشر جب آپ حوض کوثر پر جاؤ گے تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے نگاہ اپنی پھیر لی تو پھر کیا کرو گے؟ تمہارے سارے زندگی کے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے، پھر کون بچائے گا تمہیں اس وقت؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس سے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگ رہا ہے، اور وہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ دلیل اس چیز کے لیے، اس شے کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو، جس کا پورے ہونے میں کوئی شک ہو، کوئی خیال ہو کہ یہ شاید پورا ہو جائے، تو اس کی پختگی کے لیے پھر دلیل مانگی جاتی ہے۔ اور ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ تا ازل بھی خاتم النبیین تھے، وہ نبیین خاتم النبیین ہیں، اور تا ابد تا حشر بھی وہی خاتم النبیین رہیں گے، یہ ہمارے لیے دلیل کافی ہے۔ اب میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، پاکستان کی عدالتوں سے اور ججز سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا اب تو اپنے ایمان کا ثبوت دیں، اب تو اپنے حالت ایمانی کا مظاہرہ فرمائیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں۔ اگر اب بھی آپ چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، اس دنیا کے چند مال کے لیے اگر اپنا ایمان بیچ دیں اور غلط فیصلہ کریں تو سوچو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب قبر میں جاؤ گے تو رسول اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو رسول اللہ نے اگر منہ پھیر لیا، اپنا چہرہ انور دوسری طرف فرما لیا، اس وقت کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اس وقت؟ کیا یہ مال مدعا اس وقت کام آئے گا؟ روز حشر جب آب کوثر پہ جاؤ گے کس منہ کے ساتھ حضور کے سامنا کرو گے؟ بتاؤ مجھے، اگر آج بھی تم لوگوں نے ان چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا تو۔ اتنی وفا حضور علیہ السلام سے لازمی کر کے جاؤ کہ جب قبر میں جاؤ تو حضور کہیں جانے تو اپنا ہی ہے، جانے تو میری ناموس پر پہرا دینے والا تھا، میرا کیا کہتے ہیں چوکیدار تھا، جانے تو۔ روح جب میری پیرانے خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا۔ بس اتنی وفا حضور سے لازمی کر کے جانا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ آج صدیوں بعد بھی غازی علم الدین کا نام کیوں زندہ ہے؟ صدیاں گزر گئی،
لوگ آج بھی جا کے ان کی مزار پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں. وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے حضور سے وفا کی. ان پڑھ ضرور تھے، اسکول نہیں تھے پڑھے، ذات کے ترخان تھے، پیشے کے ترخان تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضور سے وفا کی، صرف حضور سے وفا کی. تو آج دنیا جا کے وہاں پہ فاتح خوانی بھی کرتی ہے، چادریں بھی چڑھاتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے. بس اتنی وفا حضور سے لازمی کر کے جاؤ. یہ ختم نبوت کا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک چھوٹی سی، صرف ایک چھوٹی سی بات کی تھی اس نے، اس ملعون نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، اور جناب صدیق اکبر نے 1300 صحابہ شہید کروا دیے تھے. اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا. بس میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اتنی وفا حضور سے کر کے لازمی جانا. آپ تو چلے جاؤ گے لیکن تاکہ صدیاں یاد رکھیں یار اتنے کوئی محمد عربی کا غلام تھا، تاکہ کفر ایک دفعہ کانپ جائے. نانا کہ اب بد زبانی نہیں کرنی، اب حضور کے بارے میں گستاخی نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان میں محمد عربی کے غلام موجود ہیں. اتنی وفا حضور سے لازمی کر کے جاؤ. ایسا فیصلہ لازمی کرنا تاکہ ایک دفعہ کفر کانپ جائے. گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا فاقتلہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.